بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزو پیارو، دنیا کا یہ دستور ہے، دنیا کا یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر عاشق اپنے معشوق کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، خاص طور پر اس کی پیدائش کے دنوں کے اندر، اس مہینے کے اندر اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کے لیے تحائف پیش کرتا ہے، تحفے پیش کرتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کی نگاہوں میں مقبول بن جاؤں، اس کو میں اپنا گرویدہ بنا لوں، اس کی نگاہوں کے اندر میں جچ جاؤں. قیمتی سے قیمتی تحفہ اس کے سامنے پیش کرتا ہے. ہم قربان جائیں کہ دنیا کا اس دستور ہے کہ ہر عاشق اپنے معشوق کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے. لیکن ہم کو سوچنا چاہیے ایک بات کہ کیا ہم نے ہمارے اس محسن کے بارے میں کیا سوچا، ہمارے اس عاشق کے بارے میں ہم نے کیا سوچا جو ہماری خاطر راتوں رات بھوک و پیاس کی شدت کے ساتھ گزار گیا، جو ہمارے اور آپ کی خاطر طائف کے اندر پتھر سہے، پیٹ پر پتھر باندھے میرے اور آپ کے دین کی خاطر. آج ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں. محبت کرنا بھی چاہیے، دین کا حق ہے کہ محبت کی جائے، لیکن یہ محبت کرنا سکھایا ہمیں کس نے؟ ماں کو خوش کیا جاتا ہے، باپ کو خوش کیا جاتا ہے، اولاد کو خوش کیا جاتا ہے، بیوی کو خوش کیا جاتا ہے. خوش کرنے سے منع نہیں ہے، خوش کرنا دین کا اصول ہے، لیکن ان سب سے محبت کرنے کی تعلیم ہمیں کس نے دی؟ ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہمارے ماں باپ ہیں، ان کی محبت ہمارے لیے بے لوث ہوتی ہے. لیکن یہی ماں باپ سے محبت کرنا کس نے سکھایا؟ آپ ذرا غور کریں تاریخ کے اوپر کہ جب آپ علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی، بعثت سے پہلے کیا حال تھا؟ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنے ماں باپ کو، اپنی ماؤں کو بازار کے اندر گاجر مولی کی طرح فروخت کرتے تھے، باندیے بنا کر. اپنی سگی ماں کو بیچا جاتا تھا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ نے عورت کو کیا شان دی، مرد کو کیا شان دی کہ جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا اور باپ کو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ کہہ دیا. اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو. یہ تعلیم ہمیں کس نے دی؟ آج ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، لیکن ماں باپ سے محبت کرنے کی تعلیم جس نے دی، آج ہم اس کو فراموش کر بیٹھے. ہمیں یاد نہیں آتا، ہمیں اپنے عاشق اور معشوق کے برتھ ڈے پر اس کو خوش کرنے کے لیے تحائف پیش کرنے ہمیں یاد آتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں اس مہینے کو، اور ہم بھول جاتے ہیں ان ایام کو، ہم بھول جاتے ہیں ان تاریخوں کو جن کے اندر میرے اور آپ کے آقا اس دنیا کے اندر آئے. اور وہ کون نبی ہے؟ ہم کو سوچنا چاہیے ہم کیسا نبی ہے ہمارا، کہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات مبارک اس کائنات میں وہ واحد ذات ہے جس کے بغیر حق تعالی شانہ کی ذات تک رسائی، اس کی معرفت اور اس کی خوشنودی کا حصول ناممکنات میں سے ہے. وہ کائنات انسانی میں صورت و سیرت، اعمال و اخلاق، دین و دعوت، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اس کی پسند کا ایک عظیم الشان شاہکار ہے.
تمام انسانوں کے لیے ہدایت و کامیابی کا یکتا نمونہ اور عبدیت کاملہ کا نمایاں کردار کہا جاتا ہے کہ ان کی اطاعت اللہ تبارک و تعالی کی گویا اطاعت ہے، ان کو خوش کرنا گویا اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنا ہے۔ اور وہ ہمارا کون نبی ہے؟ غور تو کریں کہ آپ کیسے نبی تھے کہ آپ کا دین وہ دین اللہ ہے، آپ کا راستہ وہ صراط اللہ ہے، آپ کا معجزہ کتاب اللہ ہے، آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے، آپ کی اطاعت اطاعت اللہ ہے، آپ کی چاہت وجہ اللہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت و کلمت اللہ ہے، اور وہ بذات خود عبد اللہ، رسول اللہ، حبیب اللہ، داعی الی اللہ ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہم اپنے حبیب کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، کیا ہم نے درود شریف کے تحفے کے بارے میں ہم نے کچھ سوچا کہ آپ اس مہینے کے اندر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے اور آپ کی صدقے طفیل کے اندر مجھے دین ملا، شریعت ملی، ماں باپ ملے، ہر سب کچھ ملا مجھے، میں نے کیا کیا اپنے حبیب کے لیے؟ اگر کل قیامت کے بارے میں یہ سوال ہو گیا، خدا نخواستہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ لیں کہ تو نے اپنے اس خادم کو خوش کرنے کے لیے، تو نے فلاں کو خوش کرنے کے لیے ان کو یہ چیزیں بھیجا کرتا تھا، میری آنکھیں بھی ترس رہی تھی کہ کاش میرے تک بھی تیرا درود شریف کا تحفہ پہنچ جاتا، تو اس وقت کیا جواب دیں گے دوستو؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اپنے حبیب کو کھو کر کہاں جائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راضی تو اللہ بھی راضی، جب آپ ناراض تو اللہ بھی ناراض دوستو۔ ایسا نبی ہے رب کے پیارے، ہمارے رہبر، شافی محشر، رسول انور، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے محسن بھی ہے، مشفق بھی ہے، مربی بھی ہے، قائد بھی ہے، ہمارے سب کچھ ہمارے آقا ہے۔ کہ ہم ایسے آقا کو کوئی گفٹ نہیں دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے دوستو۔ اور یہ درود شریف کا تحفہ بھی ایک ایسا تحفہ ہے کہ ہم آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وراء الورا ہیں، آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، ہم کچھ تحائف پیش نہیں کر سکتے، لیکن درود شریف کا ایک ایسا تحفہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ لیکن ہم امت کیسے امتی ہیں کہ ہم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا بھی ہم کو گزیر ہو رہا ہے، ناگزیر ہو رہا ہے یہ چیز۔ تو اس ماحول کو دور کریں، ہم اس کے اندر شوق بتائیں، اپنی تڑپ کا اظہار کریں، اپنی محبت کا اظہار کریں۔ معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، اختلافات اپنی جگہ، لیکن محبت یہ نہیں ہے کہ آپ صرف گلی بازاروں کو یہ کر دیں، اور محبت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ پکا کر کھا لیں۔ تعظیم کے خاطر، محبت کی خاطر آپ کچھ کر رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن محبت یہ نہیں ہے۔ محبت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنایا جائے، آپ پر کثرت سے درود شریف کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ محبت یہ ہے دوستو۔ اور نہ ایسی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تبارک و تعالی خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے درود کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت ہے، بلکہ ہم کو اپنی محبت کے اظہار کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا چاہیے۔ وہ ایک ہم اپنی طرف سے ایک محبت کا اظہار کریں کہ میں میری جانب سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مہینے کے اندر اتنے ہزار درود شریف کا تحفہ بھیجوں گی، میں اتنے ہزار کی تعداد مکمل کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جانب سے ایک دلی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ گفٹ دوں گی۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ ابھی وقت ہے، مہینے کے آغاز ہے، ہمت کریں، حوصلہ کریں کہ انشاءاللہ ہم کم سے کم 70,000 کی تعداد کو مکمل کریں۔ تعداد کو سن کر گھبرائیں نہیں، بلکہ ہر دن کا ایک معمول بنا لیں کہ روزانہ 3,000 کی ہم مقدار مکمل کریں۔ اگر روزانہ آپ 3,000 کی بھی مقدار مکمل کر لیں گے
یا 2500 کی بھی آپ مقدار مکمل کر دیں گے تو مہینے کے اختتام تک آپ 70 سے 80 ہزار کی تعداد کو مکمل کر لیں گے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ دن میں 3000 ایک ہی ساتھ ایک ہی جگہ بیٹھ کر ادا کریں، بلکہ اس کا آسان طریقہ کہ ہر فرض نماز کے بعد 500 کی ہر نماز کے ساتھ 500 بار کہ ہم ایک مقدار طے کریں گے، ہر نماز کے ساتھ 500 دفعہ درود شریف ہم کو پڑھنا ہے۔ تو گویا 5 نمازوں کے ساتھ 500 کا اگر اجتماع کر لیا جائے تو یہ ہو گیا 2500۔ اور جب ایسے مہینے کا اختتام ہوگا تو ہمارے سامنے 70 سے 80 ہزار کی تعداد ہمارے سامنے ہوگی۔ اگر کوئی 3000 کی تعداد کر لے گا تو 90,000 مہینے کے درود شریف ہو جائیں گے۔ تو کتنا آسان کا سودا ہے دوستو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ ترتیب بنائیں، کچھ سوچیں، کچھ فکر کریں۔ خواتین کے لیے تو اور بھی آسان ہے، جن ایام میں نمازیں نہیں ہوتی ہیں، اگر ان ایام کے اندر نماز کے اوقات کے اندر مصلی بچھا کر جتنی دیر نماز کے اندر ہم کو وقت لگتا تھا عام دنوں کے اندر، اگر اتنی دیر سچے دل کے ساتھ بیٹھ کر درود شریف کے اندر ہم وقت گزار دیں گے تو کتنا قیمتی سرمایہ ہم پالیں گے۔ درود شریف ہر حال کے اندر پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ کھانا پکا رہے ہیں، مرد باہر کام کاج کر رہے ہیں، ہاتھ سے کام کاج کریں، زبان اور دل کو اللہ کی یاد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے اندر ہم لگائیں، تو اس کام کی برکت سے جو ہم یہ کریں گے تو اس درود کی برکت اس کھانے کے اندر آئے گی، اس کے تاثرات آئیں گے، تو پھر دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوگی، شریف ہو جائیں گے۔ تو کتنا آسان کا سودا ہے دوستو۔ اور ایک فائدہ، ویسے تو فائدے آپ کے سامنے اور بھی بیان کیے جائیں گے، لیکن ایک فائدہ یہاں پر ایک ذکر کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ کی ایک رحمت پوری دنیا کو بخشنے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم اپنے پریشانیوں کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بے برکتی ہے، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، ہماری صحت بیمار ہوتی ہے، طبیعتیں بیمار رہتی ہیں، گھر کے اندر بے برکتی کا عالم ہے، محبتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ تمام چیزوں کا ایک واحد حل ہے کہ درود شریف کی کثرت کی جائے۔ ایک بہت بڑا مرض ہر ایک کے دل کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ ڈپریشن کا ہر ایک شکار ہے کہ دل کا سکون حاصل نہیں ہوتا، بے چینی سے اضطراب کی کیفیت سی طاری ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو دور کرنا اگر کوئی چاہتا ہے تو درود شریف کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ کچھ ہی دنوں کے اندر نتیجہ ان کے سامنے آئے گا کہ دل کی کیفیت کیسے بدلے گی اور دل کیسے سکون و اطمینان کے ساتھ یہ رہے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم عہد کریں انشاءاللہ اس مہینے کے اندر کم سے کم 70 سے 90 ہزار کی تعداد ہم مکمل کریں گے، اور اپنی جانب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عقیدت میں ہم درود شریف کا یہ تحفہ پیش کریں گے کہ آپ کے حقیر امتی کی جانب سے اے اللہ کے نبی یہ تحفہ ہے، قبول فرمائیں۔ امید کہ اس بات پر عمل کی جائے، عمل کریں گے۔ اللہ سب کے لیے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ عقیدت و محبت کے اندر ڈوب کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نیز اس چینل اور گروپ کی جانب سے ایک اعلان بھی آپ کے سامنے کیا جاتا ہے کہ جو کوئی ہمارا ممبر اس مہینے کے اختتام تک 70,000 کی تعداد یا 90,000 کی تعداد کو جو مکمل کرے گا تو اس کو یہ فرسٹ پرائز رکھا جائے گا، اور جو 70,000 کی مقدار کو مکمل کرے گا اس کے لیے سیکنڈ پرائز انشاءاللہ گروپ کی جانب سے حسب سابق انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔